نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب. ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور آج کے پروگرام کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید کچھ مہمان بھی موجود ہیں گفتگو کے لیے، جن کا تعارف ڈاکٹر صاحب خود کروائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم، بہت شکریہ بھٹی صاحب. آپ کے ساتھ تو پروگرام ہم ماشاءاللہ روز کرتے ہیں، اور بہت ہی ہر ہفتے ہم کر رہے ہیں، اور بہت ہی میرے لیے بھی لرننگ ایکسپیرینس ہے. آج ہم ویسے تو بیسیکلی ہمارے پروگرام پیشنٹ سیفٹی کے اس پروگرام کا نام علاج حفاظت کے ساتھ ہے. سو دیٹ مینس اٹس ٹریٹمنٹ وتھ ٹیکنگ کیئر دیٹ وی ڈو نو ہارم، اور یہی پیشنٹ سیفٹی کی ڈیفینیشن ہے. وہ تمام مسائل جو علاج کے درمیان پیدا ہوں وہ پیشنٹ سیفٹی کے ایشو ہوتے ہیں. اگر ایک مریض راستے میں آ رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ یا خدا نخواستہ کو اس کو باہر تکلیف ہو گئی، تو وہ پیشنٹ سیفٹی کے ڈائریکٹ ایشو نہیں، انڈائریکٹلی ضرور ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوا ہو. تو اس حوالے سے ہمارے ویژلی چانسلر حسن محمد خان صاحب نے ایک ٹیم کریٹ کی، جس کی سربراہی کا اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ ہم پاکستان میں، کیونکہ وہ بڑا دردمند دل رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ حسن صاحب ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی میٹنگ ہو، تو ان کی میٹنگ کے آغاز میں پیشنٹ سیفٹی کی بات ہوتی ہے، اور اختتام بھی، چاہے وہ فائنینس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہو یا کسی چیز HR کی ہو رہی ہے. تو وہ ان کا بڑا ہی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ صرف زبانی نہیں ہے، عملی طور پہ انہوں نے ایک پاکستان میں پہلی بار ایک انسٹیٹیوٹ کریٹ کیا جس کا نام رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپروومنٹ سیفٹی بیک ان 2016. اور مجھے اس کا اعزاز حاصل ہوا کہ آئی ایم دی فاؤنڈنگ ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل آف دیٹ انسٹیٹیوٹ. اس انسٹیٹیوٹ سے ہم نے بہت سارے سرٹیفکیٹ کورسز لانچ کیے، جس میں پورے پاکستان سے کیا بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ شریک ہوئے. لیکن وہاں پہ سوال یہ ہمارے ذہن میں آیا کہ سرٹیفکیٹ کورسز بہت اچھی ہیں، بیسک اویئرنیس کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ کوئی ڈپلومہ یا ڈگری ہو تو پھر اس کی ورتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کریڈٹ آرٹس ہوتے ہیں. اب بہت سارے جگہ سے پروفیشنل ڈپلوماز لانچ ہیں، ڈائریکٹ پیشنٹ سیفٹی کے نہیں ہے، لیکن اس میں پیشنٹ سیفٹی انکلوڈڈ ہے. بہت سارے 2-4 ہاسپٹلس کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کیا ہے، لیکن وہ پروفیشنل ڈپلوماز ہیں جس کے کوئی کریڈٹ آرٹس نہیں ہوتے. تو یس، لرننگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی جو ورتھ ہے کہ آپ اس سے آگے اپنے کیریئر پروگریشن میں، وہ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا ڈپلومہ جو ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی ہے، اس کا ٹریک یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہمارا ایک کورس چل رہا ہے ماسٹرس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا. اس میں ہم نے ایک چوتھا 2 ٹریک پہلے سے تھے، ایک پبلک ہیلتھ اور ایک مینجمنٹ کا. اب ہم نے اس میں تیسرا ٹریک پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو یہ ماسٹرس میں بھی چلا گیا ہے. چونکہ فیکلٹی کا ایشو ہے کہ HEC میں ماسٹرس لانچ کرنے کے لیے PhD لازمی ہے، اور 2 PhD لازمی. شاید ایک ہوتا تو میں اس کو کر بھی سکتا تھا، لیکن اور PhD ان دا سبجیکٹ. اب PhD ان دا سبجیکٹ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں PhD ان ہیلتھ کیئر کوالٹی. میں ایک بات بہت کلیئر کر دوں، بڑی کنفیوژن ہے اس میں. کوالٹی اگر کہ بات کریں آپ پروڈکشن سیکٹر کی کوالٹی کی، TQM کی، تو لوگ PhDs ہیں، لیکن وہ ہیلتھ کیئر کوالٹی کے PhD تو کیا، سرٹیفائیڈ لوگ بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کتنی کمی ہے کہ پہلا CPHQ پاکستان میں میرے خیال میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہوا. آغا خان کے ہمارے ایک دوست نے کیا، جو ماشاءاللہ پائنیئر ہے JCI کے، ڈاکٹر معراج الہدیٰ. ہی از پائنیئر آف JCI ان پاکستان. تو انہوں نے CPHQ کیا، پھر وہیں سے ایک اور نے کیا. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس پورے ریجن نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، اس میں آئی واز دا فرسٹ CPHQ. تو اب یہ اندازہ کریں ایک چھوٹی سی سرٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس نہیں تھی. اور جبکہ اگر آپ کبھی NHQ کے سائٹ پہ جائیں تو سعودی عرب میں کم سے کم 200 CPHQ ہیں، UAE میں کم سے کم 300 CPHQ ہیں، انڈیا میں کم سے کم 200 CPHQ ہیں. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں 30 40 CPHQ ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے سائٹ پہ پاکستان سے 6 یا 7 CPHQ ہیں. اور لکیلی ہم رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اگین یہ اعزاز حاصل ہے
اس 7 میں سے 3 ہمارے. اور اگین ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلا CPHQ میں نے کیا, اس کے بعد اپنے جو میرے کلیگس تھے اس میں سے ایک نے CPHQ کیا جہاں میں پہلے تھا, اور یہاں میں نے مزید ایک ہم نے کورس کرایا CPHQ پریپریشن کورس, اس میں سے 2 CPHQ الحمدللہ پروڈیوس ہوئے. تو اگین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے سرٹیفیکیشن انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز میں بھی زیادہ تعداد ہماری ہے. اچھا, اس حوالے سے جو سب سے اہم بات تھی وہ جو کہ چانسلر صاحب کا کنسرن تھا, اور ہمارے پرنسپل اظہر رشید صاحب, جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر رشید, ان کا کنسرن تھا, ہمارے ED اسد اللہ خان صاحب اور ہمارے وائس چانسلر سب کا, ڈاکٹر انیس کا یہ تھا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں سیفٹی کی, پیشنٹ سیفٹی کی, تو پیشنٹ سیفٹی کو کرتا کون ہے؟ ظاہر ہے نرسز, ڈاکٹرز, فارماسسٹ, پیرامیڈیکلز, یہ سارے کرتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں نا کہ آپ ایک کورس بنائیں جو کہ ایک کریکولم بنائیں جو پیشنٹ سیفٹی کا ہو, جو ہمارے کالجز میں ہو. اگین دس واز اے ویری ٹف ٹاسک, اور میں اور ہمارے چانسلر حسن صاحب, ہم دونوں BMJ کا 2017 میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں ہم شریک ہوئے, اور الحمدللہ وی ویر انوائٹڈ, بوتھ آف اس ویر انوائٹڈ. ان میں ایک CEO موٹ ہوتا ہے, جیسے دنیا کے تمام جو بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑی بڑی اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے. وی آر لکی دیٹ وی آر انوائٹڈ, اینڈ وی میٹ دیئر ڈان بروک اور ان کے جو ڈاکٹر فریڈرک تھے, CEO تھے اس زمانے میں. ان دونوں کے ساتھ ہماری ڈسکشن رہی, اور چانسلر صاحب نے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, اور ہم نے یہ اپنا یہ ان سے بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک IHI پیشنٹ سیفٹی کریکولم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ سیفٹی کریکولم لانچ کریں. ہی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ ڈیولپنگ کنٹری سے کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی یونیورسٹی, کہ ہم لانچ کریں گے. اینڈ دے گیو اس سچ اے گڈ آئیڈیاز. اور بھی باقی جن لوگوں میں قطر کے ایک یونیورسٹی میں تھا, ان سے ملاقات ہوئی, ان سے آئیڈیا لیا ہم نے, اور بہت سارے بڑے ٹاپ پروفائل لوگوں تھے. اور پھر ہم یہاں آ کر کے ہم نے کریکولم پہ کام کرنا شروع کیا. ہماری ڈاکٹر راحیلہ ہیں, ابھی ڈین ہے ریئر کی, انہوں نے بڑا ساتھ دیا, بہت ہیلپ کی. ڈاکٹر مقصود, انہوں نے, جنرل اظہر رشید, نیچرلی ہی واز لیڈر آف دا ہول پروجیکٹ. تو ہم نے بہت سارے جہاں جو چیز ہو رہی تھی اس کو کر کے ہم نے اس کو باقاعدہ, چونکہ اب اگین یہ کنسیپٹ تھا کہ پیشنٹ سیفٹی کریکولم ایز پر سے کہیں نہیں ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ریجن میں نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ پیشنٹ سیفٹی نہیں پڑھایا جا رہا ہے. پیشنٹ سیفٹی کمیونٹی میڈیسن کے کمپوننٹ کے طور پہ یا میڈیسن کے کمپوننٹ کے طور پہ بہت سارے میڈیکل کالجز میں پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے. لیکن کسی بھی میڈیکل کالج میں ایک فارمل کریکولم نہیں ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے ہم گئے. اور اگین آئی ول تھینک چانسلر صاحب حسن محمد خان صاحب اور جنرل اظہر رشید اور ہمارے ED صاحب اسد اللہ خان صاحب. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر متی, اس کو باقاعدہ آپ اس کو اپنے جو فیکلٹی آف میڈیسن کے بورڈ میں ڈالیں, اس سے اپروو کرائیں, کیونکہ آپ نے اس کو صرف میڈیکل میں تو نہیں ڈالنا نا, آپ نے اس کو میڈیکل میں بھی ڈالنا ہے, فارمیسی میں ڈالنا ہے, ریہیب میں بھی ڈالنا ہے, اور اب الحمدللہ نرسنگ بھی ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کو پہلے وہاں سے اپروو کرائیں, اور یونیورسٹی کے اکیڈمک کونسل سے اس کی اپروول لیں ایز اے مینڈیٹری کورس. اب جو صورتحال ہے الحمدللہ اٹ واز ڈن. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو آل مائی ڈینس آف دس یونیورسٹی, جنہوں نے اس کو بہت ہی پازیٹیولی لیا, اور ان کے سٹنلی سوالات تھے جس کو ہم نے وہاں کونسل میں جواب دیا, اینڈ اٹ واز اپرووڈ. ناؤ دس از وی کریٹڈ ہسٹری کہ اس وقت پورے پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج میں کہیں بھی پیشنٹ سیفٹی کریکولم مینڈیٹری نہیں ہے, اور فارمل کریکولم نہیں ہے. اور یہ کہ اگر آپ کو ڈگری نہیں ملے گی, اگر آپ پیشنٹ سیفٹی کریکولم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ڈگری نہیں ملے گی. اچھا, اس کے کمپوننٹ بڑے سادہ ہیں. اور اگین ہمارے, چونکہ ہم رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی خود کو کہتے ہیں, تو ہمارے چانسلر کا ویژن بالکل کلیئر ہے. ایوری تھنگ وچ یو ڈو مسٹ ہیو اے فلیور آف انٹرنیشنل. سو وی آر لکی کہ وی گاٹ دی سپورٹ آف ڈان بروک اینڈ دی سٹنگ CEO آف IHI ڈاکٹر فریلی.
who supported us very much. پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, چونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے اس میں اتنا ڈیٹیل نہیں, جن کی مدد سے اور اپنے لوکل ہمارے جو کریکولم پلاننگ والوں کی مدد سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. اور اللہ کا اچھا, جب ہم لانچ کر رہے تھے تو پہلا سوال یہ تھا جو بہت سارے ڈین کا تھا کہ دیکھیں آپ ایک نیا کورس لانچ کر رہے ہیں, they are already, students are already busy in so many things, they will not accept it. بڑا ہنگامہ ہوگا. اچھا, we took it as a challenge. First we met with the students, ان کے جو CRs کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو سمجھایا. اور ہم نے دیکھیے جو being an MBA میں نے ایک چیز سیکھی ہے, what is in it for me. آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا پہلا سوال ہوگا میں کیوں کروں بھائی, یہ تو نہیں ہے PMDC کے رول میں, یہ تو نہیں ہے PMC میں, آپ کیوں کرا رہے ہیں ہمیں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں ایک کورس ہے لائف اینڈ لیونگ جو کہ مینڈیٹری ہے, اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی. اس میں ہم بچوں کو اسلامی تعلیمات, زندگیوں کو اسلام کے طریقے سے کیسے جئیں گے, ایتھکس ہم پڑھاتے ہیں. اور وہ کہیں نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے اور مینڈیٹری ہے. تو ہمارے پاس وہ تھا, مثال کے تھا, ہم نے اس کو کیا. تو اب جب اس کو ہم نے لانچ کیا تو ہم نے پہلے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس سیشن کرائے, اور ہم نے اس سال سے نہیں کر دیا جس سال ہم نے لانچ کیا ہے. ہم نے کہا جب نیا ایڈمیشن جب آئے گا تو اس سے ہم لانچ کریں گے تاکہ ان کے پروسپیکٹس میں لکھ دیں کہ ہماری یہ کورس ہے. دیکھیں یو کین ناٹ, جو ہم پیشنٹ سیفٹی میں ہم انفارم کنسنٹ کی بات کرتے ہیں اور پہلے ہی ہم یہ کام کریں کہ ہم ان سے نہ پوچھیں کہ تم ہم یہ پڑھائیں گے, یہ ہمارا کمپوننٹ ہے, یو مسٹ نو اٹ. تو الحمدللہ شروع میں شاید تھوڑی سی بہت ہی معمولی, اب یہ صورتحال ہے کہ یقین کیجئے کہ اسٹوڈنٹس ہم سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ ان کو ایک ہی بات ہم نے کہی, you will be the only student in whole of Pakistan who will be carrying extra marks or extra in your transcript کہ he has completed patient safety course. اچھا, اس کے دو بڑے انسینٹیو ہیں. اس وقت اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو ان کا ایک کلینکل اسسمنٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں 2 اسٹیشن ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب جس کو اگر آپ پاس نہ کریں تو باقی میں آپ 99 لے لیں, آپ پاس نہیں ہو سکتے. ایک ہے کمیونیکیشن اسکل, دوسرا ہے پیشنٹ سیفٹی. ایک انسینٹیو ان کو یہ ملا. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے ٹرانسکرپٹ جو ہو وہ تو لوکل ہوگا نا. آپ کے پاس, کیونکہ ہم نے IHI کے ساتھ جو معاملہ ہمارا ہوا, اور آئی ول تھینک IHI ٹاپ مینجمنٹ کو, انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم IHI, کیونکہ IHI کا ایک اوپن اسکول ہے جس میں دنیا کی تعلیمات پڑھی ہوئی ہیں, بٹ for 3 courses they give you free, but after that you have to pay a very nominal amount. میں آپ کو بہت نامنل اس لیے کہتا ہوں کہ میں ایک بار IHI کا ایک کورس تھا پیشنٹ سیفٹی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کی فیس $10,000 ہے, 10-12 دن کے کورس کی. ٹھیک ہے, ایک کورس پڑھا جا رہا ہے. Luckily I was fully sponsored by IHI, but those 49 participants میں سے کم سے کم $40,000 دے کے آئے ہوں گے, ہو سکتا ہے 9 میری طرح فلی اسپانسرڈ ہوں گے. تو یہ اگر جو کورسز میں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان کورسز اٹیمپٹ کیا ہے, اس میں سے ایک کورس $1,000 کا ہے. اگر آپ اس کو باہر IHI کرائے تو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 35 کورسز, $35,000 کی چیز وہ چارج کرتے ہیں $299 اگر آپ خود کریں. ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ اس کا چیپٹر کھول لیں یہاں. ناؤ وی آر اگین دی اونلی یونیورسٹی ان پاکستان. پہلے اور یونیورسٹی میں تھا لیکن کسی وجہ سے سسٹین نہیں ہو سکا, لیکن اب اس وقت ایکٹیو جو چیپٹر ہے وہ ہمارا ہے. اس چیپٹر کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم نے 1700 ٹکٹس لیے, 1700 لوگوں کی ممبرشپ کا ہم نے لیا. اگر آپ کو ملٹیپلائی کریں 1700 کو 300 سے تو بہت بڑی رقم بنتی, بٹ دے گیو اس اے ویری گڈ ڈسکاؤنٹ, اے ویری گڈ انسینٹیو, کیونکہ ان کا بہت بڑا پرپز سالو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پیشنٹ سیفٹی کو امپلیمنٹ کرایا جائے. تو ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک وہ تھا. اور الحمدللہ آن 14th of this month, 13th or 14th, وی آر کنڈکٹنگ اے ورک شاپ. ہمارے ایک کوالٹی اینڈ سیفٹی کے جو ایکسٹرنل ریسورس ہیں, جو ایڈجنکٹ پروفیسر ہے ہمارے اس کے آرگنائزیشن کے پیشنٹ سیفٹی کے, پروفیسر پال براش, وہ اور پروفیسر ایڈونگ فرام نائجیریا, جو ہمارا سفر ہے پیشنٹ سیفٹی امپلیمنٹیشن سے لے کے اس کو ہم ایک ورک شاپ طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دس از اے بگ آنر فار اس کہ اسکوا از اے ایگریڈیٹنگ باڈی آف ایگریڈیٹڈ باڈیز, یعنی JCI بھی اسی سے ایگریڈیٹ ہوتا ہے, دنیا کے کوئی اسٹینڈرڈ. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے
کہ ان کے پاس 10,000 اس قسم کے ورکشاپ آتے ہیں اور شاید میرے خیال میں 30 یا 40 چنتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم چونکہ ہماری جو جرنی ہے یہ بھی جو ہے کافی ہماری اس پہ رہی. تو کٹنگ اٹ شارٹ کے یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم نے پہلا اسٹیپ اسٹوڈنٹس میں لیا, دوسرا اسٹیپ ہم نے ڈپلومہ لانچ کیا جس کے آپ لوگ وہ ہیں, اس سے پہلا بیچ ماشاءاللہ فارغ ہو چکا ہے اور ان کو ڈپلومہ مل گیا اور اب ماشاءاللہ وہ بڑے ویل پلیسڈ ہیں اور بڑا کیریئر پاتھ وے. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود کرائیں بجائے اس کے کہ میں کراؤں. جی مائک لے لیں. ہاں ٹھیک ہے, گڈ. السلام علیکم. جی میں ڈاکٹر سارہ حامد ہوں. بیسکلی میری بیسک جو ڈگری ہے وہ ڈینٹسٹری میں ہے. میں نے BDS کیا ہے خیبر کالج آف ڈینٹسٹری سے. اس کے بعد میں نے جو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں MS کیا ہے. پیشنٹ سیفٹی کے ڈپلومہ کے کورس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پیشنٹ سیفٹی جو ہے اٹس چیلنج اینڈ تھریٹ. یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے. اب یہ کورس کا جو یہ سر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کریکولم ایڈ ہوا ہے, ہم اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں. ہمیں اپنی انالیسس کے لیے مطلب ایز اے ہیلتھ پروفیشنل ہمیں چاہیے ہر ایک کو, چاہے جتنا بھی بزی ہے, ایٹ لیسٹ 2-3 ڈیز کا تھوڑا سا کورس, کوئی ورک شاپ پیشنٹ سیفٹی پہ ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ پیشنٹ سیفٹی کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دی, یہ ہمیں نو ہو پتہ ہے چلیں پیشنٹ کو ہم نے کیئر کر دیا, پیشنٹ کی کیئر کی, سب کچھ کیا تو ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. نہیں, پیشنٹ سیفٹی جو ہوتا ہے وہ بالکل بیسک لیول سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سارہ. ویل موو آن. اوکے, تھینک یو. جی میرا نام ڈاکٹر ناصر جاوید ہے. آئی ایم فارماسسٹ بائی پروفیشن. پبلک ہیلتھ میں میری اسپیشلائزیشن MPhil میں اور ایگزیکٹو MBA ہیلتھ مینجمنٹ. ماشاء اللہ. بیسکلی DQHPS میں آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ میری ایگزیکٹو MBA کی ریسرچ تھی امپیکٹ آف OPD سروس کوالٹی آن پیشنٹ سیٹسفیکشن. ہم جو کوالٹی کو لے رہے تھے وہ بیسیکلی نان میڈیکل انڈیکیٹر سے, جیسے پیشنٹ ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو ریسیپشن پہ کیسے ٹریٹ ہوا, OPD کی جو ویٹنگ ایریا ہے وہ کیسے ہے, ایستھیٹک آؤٹ لک پہ ہم جا رہے تھے. تو یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ بیسیکلی اس کے کلینکل انڈیکیٹرز ہیں پروسیسز کے, وہ بیسیکلی افیکٹ کر رہے ہیں اس کی ہیلتھ کیئر کوالٹی کو اور وہی لیڈ کر رہے ہیں پیشنٹ سیفٹی کو. جی تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر اویس اور بیسکلی میں سول سرونٹ ہوں اور گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اچھا, انٹرسٹنگلی میں نے یہ پروگرام جو ہے ڈاکٹر متی کا یہ FM پہ کرتے ہوئے آئی گاٹ موٹیویٹیڈ اور جو ہے میں نے پھر یہ پروگرام جوائن کیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں 2009 سے پاکستان میں کافی سارے ریگولیٹری میکانزم جو ہیں وہ آ چکے ہیں. MSDS کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور باقی بھی چیزیں یہ ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہیلتھ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اب موو کر رہی ہے. اچھا, خاص طور پہ میں اس کورس کے بارے میں بات بتاؤں تو یہ کورس جو ہے اب ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا. یہ کورس جو ہے نا اس میں پریکٹیکل ٹریننگ ہے, کانسیپٹ ڈلیوری ہے اور جو کمٹمنٹ ہے ہمارے جتنے بھی جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں سب کی, وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں موجود ہے. یہ باقاعدہ چینج مینجمنٹ جو ہے نا ہمیں سکھائی جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی کوالٹی جو ہم لوگ پروڈکٹ سروسز میں یا سروسز سیکٹر میں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اس کو کیسے لے کے آیا جائے, یہ سارے کانسیپٹ پڑھانا. دوسرا یہ کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا جو ڈائیورسٹی ہے ان کے انسٹرکٹرز کے اندر وہ بتانا. پھر ایک پورا ایک یہ جو ہے کہ اس میں کورس میں نا ایک ہسٹری بھی بتائی جاتی ہے کہ جی امریکہ میں یا کچھ اور میں کس طرح سے پیشنٹ سیفٹی ٹو ایئر از ہیومن سے اسٹارٹ ہوئی اور کس طرح سے ایویشن ہسٹری جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کے کانسیپٹ جو ہے اینستھیزیا میں اور اس میں کر کے انہوں نے میڈیکل ایررز کو وہ کیا. تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے وہ امپارٹ کیے جاتے ہیں اور جو ہے نا بتائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے جو ہمارے جو لرنرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہے جو چینج مینجمنٹ کے کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہوں. تو میرے خیال ہے کہ اس کورس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ڈاکٹر متی کے ساتھ مل کے پھر یہ ہمیں پریکٹیکلی لے کے گئے ہاسپٹلس کے اندر, یہ سب چیزیں. تو جو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو کورس ڈیزائن ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کا بڑا حسین امتزاج ہے جس کے تحت جو ہے نا یہ کورس جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ ہر وہ بندہ جو ہیلتھ کوالٹی میں اور میڈیکل سائنسز میں فیئر کرنا چاہتا ہے اس کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے کہ وہ اس کورس کو کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو سیکھے اور اس میں جو ہے نا وہ آگے بڑھے. تھینک یو. اچھا, اگین جو ہم اپنے موضوع کی طرف بہت آپ تینوں نے بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو کہا. اچھا ڈاکٹر سارہ, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انفیکشنس لائک ٹرانسمیشن آف ہیپاٹائٹس C اینڈ ادرس از ویری ویری
easy, I would say, in dental practice. What do you think? You got any benefit by attending this course? کہ آپ اپنے ڈینٹل بیکاز یو آر ہیونگ یور اون پریکٹس. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور میں فی الحال ریسنٹلی آسٹریلیا گیا تھا, تو ان کا بڑا اچھا کنسیپٹ ہے کہ دے ایکریڈیٹ دی پریکٹسز ٹو انشور دیٹ سک پیشنٹ ڈو ناٹ کم ٹو ہاسپٹل. اس کے لیے باقاعدہ آرگنائزیشن ہے آسٹریلین جنرل پریکٹس ایکریڈیشن لمیٹڈ. پھر ہم کینیڈین ایکریڈیشن بھی جا رہے ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس ہے کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کریں, پیشنٹ کو انوالو کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے یہ کورس اٹینڈ کرنا شروع کیا تھا, اب کیا آپ کی, کیونکہ دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم آپ کو مچھلی پکڑنا سکھانا چاہتے ہیں, ہم مچھلی کھانا نہیں سکھانا چاہتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ڈسکشن میں بڑی ویریڈ ڈسکشن ہوتی ہے, بہت ویریڈ قسم کی لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈڈ یو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ کیونکہ دیکھیے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 7 دن آپ صبح 9 سے 5 بجے تک یہاں ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی. تو آپ اس جو کو آپ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہو بھی رہا یا نہیں رہا؟ اچھا, یہ کورس یہاں پر تو بیسکلی یہاں پر جو سر بات کریں کریکولم کے بارے میں, جو میں نے لرن کیا ہم نے پریکٹیکلی بھی کافی لرن کیا. اور جو پریکٹیکل لرننگ تھی جو ہم ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ہم نے وزٹ کیا انکلوڈنگ ڈینٹل کالج, پریکٹیکل جو لرننگ ہے وہ بہت زبردست ہے. اور جو میں نے لرن کیا کوالٹی بیسکلی اسٹارٹس فرام یور سیلف. مطلب آپ لوگ خود اپنے اندر ایک ایک چیز دیکھیں, آپ پیشنٹ کا کیئر کر رہے ہیں. ڈینٹسٹری میں ابھی جو سر نے بات کی تھی انفیکشن جو ہیپیٹائٹس بی سی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کچھ نہیں کرنا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, تھوڑی سی نالج کی اویئرنیس ہونی چاہیے عام پروفیشنل میں, کہ مطلب ڈینٹل جو ہیلتھ پروفیشنل میں اس کورس میں وہ آپ کی وہ جو اسکلس کو تھوڑا پالش کرتے ہیں. مطلب اب آپ نے کس طرح اسٹرلائز کرنا ہے, اس کے بعد کیا پروٹوکالس فالو کرنی ہے, پیشنٹ کو کیسے, سب سے بڑی بات جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں جو وہ وہاں سے اسٹارٹ کر کے لے کر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ تک ایک ایک اسٹیپ پہ جو کوالٹی اور پیشنٹ کیئر ہے. ایون میں نے اپنی کلینکل پریکٹسز میں اپلائی کی اور اس کا فیڈ بیک یہ ہے کہ ایکچولی آئی ایم سیٹسفائیڈ. الحمدللہ. جب آپ سیٹسفائیڈ ہو تو پیشنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہوگا, اور اوبویسلی پھر آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہو, پیشنٹ میں اویئرنیس بھی آ جاتی ہے, آگے کمیونٹی میں بھی آئے گی. تو میں یہ کورس تو سر بلکہ سب کو جو سن رہے ہیں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو آپ اس کا تھوڑا بہت نو ہاؤ تھوڑا سا سرچ کریں, آپ میں خود انٹرسٹ پیدا ہوگا, کیونکہ یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر ہم کچھ نہ سرجری کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی پلیز اس میں تھوڑا سا اس کی طرف سے تھوڑا انٹرسٹ لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں اپنے پروفیشن کو. ایکسلنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چونکہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. یس سر. اچھا, سب سے جو کامن سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یار اس پیشنٹ سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے کا مجھے کیا فائدہ, مریض تو میرے پاس آ رہے ہیں, آتے رہیں گے. واٹ از یور کمنٹ اباؤٹ اٹ؟ سر دیکھیے پیشنٹ میں اس کو اور کلیئر کر دوں. Okay. کیا آپ کی انویسٹمنٹ پیشنٹ سیفٹی میں انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے, آپ کو ہینڈ واشنگ کی چیزیں ارینج کرنی پڑیں گی, آپ کو اسٹرلائزیشن کا بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو اسٹاف کو ٹرین کرنا پڑے گا, خود کو آپ ٹرین کر رہی ہیں. دیز آر آل انویسٹمنٹ. ایک بہت بڑا اعتراض جو عام طور پہ ہسپتالوں کا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی کس خرچے کی بات کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے کنسلٹنٹ بڑے قابل ہیں, بہترین کام کرتے ہیں, ہماری نرسیں بہت اچھی ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے سب کرنے کی. تو اس پہ آپ اس اینگل سے ذرا میں اس اینگل سے یہ دیکھتی ہوں, دیکھیں یہ ہمارے جنرل کانسیپٹ ہے, پیشنٹ سیفٹی پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. ہینڈ واشنگ آپ کرو گے تو آپ کا جو اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے پیشنٹ کو کوئی انفیکشن ہو گیا, وہ جو خرچہ اس کے ساتھ آپ کمپیئر کرو, یہ بہت اچھا ڈاکٹر ویس بھی بتا سکتے ہیں اور ڈاکٹر ناصر بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تھوڑا فائنینس کے بھی ان کا تھوڑا سا انالیسس اس سائٹ پہ بھی ہے. لیکن پیشنٹ سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنا اور اگر آپ کو اس کا نو ہاؤ ہے اٹس ویری ایزی, اور یہ جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اس میں جو ایکسپینسز ہیں, اب دیکھیں اب ویسے بھی ہینڈ واش تو اب جا کر آپ کا اسٹاف ہینڈ واش تو ویسے بھی کرتا ہے, اگر آپ کو ایسی فیسلٹی اس کے بالکل سامنے رکھ لو گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی. اس میں آپ کا کوئی ایکسپینس نہیں ہو رہا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اوبویسلی ہوتا تو ہے, یہ تو نہیں کہ میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ کا کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ آپ کمپیئر کرو گے اور اپنا جو آپ یہ کرو گے. اب آپ کے 2 کلینک ہیں, ایک جگہ آپ پیشنٹ سیفٹی کے ٹولز اپلائی کر رہے ہو, دوسرا نہیں کر رہا ہے. آپ کے خیال میں آپ کی اس کی مارکیٹنگ پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟
मार्केटिंग से you know we are a business concern. Yes, आपका obviously. क्लिनिक बिजनेस कंसर्न है. इसकी क्या आप समझते हो कि आपकी मार्केटिंग बेहतर होगी ये करने से, या उसकी मार्केटिंग बेहतर होगी जो एक वक्त में 40 मरीज देख रहा होगा? आप टाइम दे रहे होगे पेशेंट को, आप प्रॉपर देख रहे होगे तो आपके मरीज कंपैरेटिवली कम देख रहे होगे. तो क्या इन द लॉन्ग रन आप बेहतर रहोगे फाइनेंशियली? सर वो देखिए पहला ज़माना था जहाँ लोग जो है ये देखते थे कि एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट आए हैं, दिन में 40 देख रहे हैं, आया वो उनका बेड़ा Very गर्क well ही कर said. रहा हो. अभी ट्रेंड चेंज हो गया है. अब पेशेंट आते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हॉस्पिटल या फैसिलिटी की क्या एम्बियंस है, Excellent. उसका स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, कितने उनकी कितना कम्युनिकेशन साफ है. कैसी है. बाकी जो ट्रीटमेंट है वो तो ऑब्वियसली आपने देखें, अगर आप ये सब फैसिलिटी दे रहे हो, आप एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हो, तो अब नेचुरली आप मेंटली भी रिलैक्स्ड हो, तो आप अच्छी तरह अपनी केयर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. Good. तो इसमें और उसमें So I think it's beneficial for this world and world after. yes क्योंकि it is देखिए- very beneficial. जी, नासिर, Thank you. डॉक्टर नासिर, देखिए एक रिसर्च रिसेंटली आई है कि अमेरिका जैसे मुल्क में, बाय द वे इट्स द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएसए इज पेशेंट सेफ्टी प्रिवेंटेबल इंसिडेंट्स. ये इस साल का स्टैटिस्टिक्स है. अब मेरा सवाल ये है कि, और एक डाटा आया है कि $3 billion आर वेस्टेड बिकॉज इन OPDs थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन फार्मेसी साइड. व्हाट इज़ योर कमेंट? क्योंकि मेरी नज़रों में फार्मासिस्ट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कह दूं आपको, लोगों का ख्याल है कि पेशेंट सेफ्टी डॉक्टर का काम है. ऐसा नहीं है. डॉक्टर इज ए लीडर ऑफ दैट टीम who takes care of the patient, but everybody who is involved in the care is equally important. For example, एक नर्स एक पेशेंट को 24 घंटे देख रही है तो X देखे या Y देखे. एक कंसल्टेंट दिन में आधा घंटा देखता है, एक मेडिकल ऑफिसर भी देखता है, लेकिन कंपैरेटिवली नर्स की तरह तो वो नहीं 4 मरीज पे एक नर्स होती है, यहाँ तो 40 मरीज पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है. तो कंपैरेटिवली टाइम गिवन टू द पेशेंट इज मोर बाय नर्सेज. इसी द फार्मासिस्ट कि ड्रग हमने तो लिख दिया, अब वो हमने एलिजिबल नहीं लिखा है तो फार्मासिस्ट के लिए मुश्किल पैदा होगी. उसको इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मुझे कॉल करे कि आपकी पढ़ाई जो लिखा पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे प्लीज़ बताइए. एम्पावरमेंट होगी. फिर इसकी प्रॉपर राइट पर्सन को राइट जॉब होगा कि फार्मासिस्ट ही फार्मेसी में बैठा हुआ होगा, फार्मेसी की कहीं ट्रेनिंग करके ना बैठा हुआ हो, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा. तो ये बहुत बड़ा एक डाटा है. और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो खामी हम खूबी कह दें, लोग खूबी समझते हैं, हम एज ए पेशेंट सेफ्टी प्रोफेशनल इसको खामी समझते हैं कि 80%, this is the research, more than 80% are not prescribed by any doctor. जो दवाएं बिक रही होती हैं, इट्स अ बिग टैबू, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. उसके बहुत सारे मसाइल हैं. तो आप क्या समझते हैं कि फार्मेसी का क्या रोल है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी में, और आपको इसको क्या फ़ायदा हुआ एज ए फार्मासिस्ट? बेसिकली मैं इसको 2 एंगल से एड्रेस करूँ, एक एज अ पब्लिक हेल्थ और एक एज अ फार्मासिस्ट. एक्सेलेंट. एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हम जब टीम डेवलप करते हैं, हमने यहाँ पे एक टूल इस्तेमाल किया है टीम स्टेप्स का. जी, जब आप टीम डेवलप करते हैं तो टीम के अंदर कौन सी स्किल्स है जिनको आपने एनहेंस करने हैं. एग्जैक्टली. आपकी टीम डेवलप होगी तो आपका और सबसे पहले आप राइट लोगों का एक कम्बिनेशन करते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी हो रही है, फार्मासिस्ट उसमें है नहीं तो टीम कंप्लीट नहीं है. हम पब्लिक जी. हेल्थ का भी एक रूल है इंटरसेक्टोरल अप्रोच में. एग्जैक्टली. जब तक आप हर फील्ड के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवरी नहीं हो सकती. और बेसिकली इसका रूल है कि जब हर फील्ड के लोग एक सोच रखेंगे, एक प्रॉपर स्किल होगा, वो एक डेफिनेटली एक आउटकम होगा और उससे एक शेयर्ड मेंटल मॉडल बनेगा. बिल्कुल. तो एक्सेलेंट. वो बेसिकली एड्रेस करेगा आपका पेशेंट सेफ्टी. ब्यूटीफुल वर्ड, शेयर्ड मेंटल मॉडल. इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब, समझ में नहीं सर आया. बेसिकली हम इसको ये कि हर इंडिविजुअली हर प्रोफेशनल एक ही सोच रखता हो कि उसके जहन में हो कि मैंने पेशेंट सेफ्टी करनी है. मिसाल के तौर पर हाथ धोना है हाथ धोना तो है, किन मैं किन खुद मौके धोऊंगा पे तो- धोना है, सब ने उन्हीं मौके पे धोना, इसको शेयर्ड मेंटल Shared मॉडल mental कहेंगे. model. एक ही चीज़ बाय ट्रेनिंग बाय डिस्कशन हमने लोगों में अपनी टीम में एक चीज़ पुख्ता कर दी कि हाथ धोना है, मरीज को छूने से पहले, छूने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को छूने से पहले, छूने के जो भी उसके मौके हैं उन्हीं मौके पे हमेशा करेगा, तो वो शेयर्ड मेंटल मॉडल. एक्सेलेंट. सेकेंडली एज अ फार्मासिस्ट, अब फार्मासिस्ट का फिजिशियन के साथ इंटरेक्शन कैसे है, एक्सेलेंट. और फार्मासिस्ट की कैपेबिलिटी वो जो प्रेस्क्राइब हो रही है वो रीडेबल भी है या नहीं, एक्सेलेंट. और फार्मासिस्ट की स्किल्स भी हैं, लोकल लाइट साउंड की जी जी जी. ड्रग इंटरेक्शन है वो
पेशेंट को बता भी रहा है या नहीं बता रहा, उसमें पेशेंट सेफ्टी का एलिमेंट जो है वो वहाँ पर उसने कवर करना है. देखिए फार्मासिस्ट जो होता है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंसान की जान बचाने के लिए रखी जाती है दवाइयों की इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्रैश कार्ट कहते हैं. क्रैश कार्ट में दवाइयों की एक इंटरनेशनल एक है कि ये दवा होनी चाहिए. अच्छा, वार्ड में वो पड़ा होता है क्रैश कार्ट, मालिक कौन होता है उसका? हु इज़ द ओनर? फार्मासिस्ट. दिस इंटरेस्टिंग. और ये यकीन कीजिए सिर्फ ये कंसेप्ट लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत सारी जानें बच जाएं. होता ये है कि एक इमरजेंसी हुई, कोड ब्लू हुआ, हमने सब कुछ किया, ठीक हुआ, उसके बाद वो उसको लॉक नहीं किया, क्योंकि लॉक करने का इख्तियार सिर्फ फार्मासिस्ट. क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट आएगा, देखेगा क्या क्या यूज़ हुआ है, उसको रिप्लेस करेगा, लॉक करेगा, और खुलने के फ़ौरन बाद इनको. सो हु इज़ द ओनर ऑफ दैट क्रैश कार्ट? फार्मासिस्ट. तो ये कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है. जी प्लीज़. तो बेसिकली इसमें आगे मैं एड्रेस करूँगा कि जैसे हमारे राउंड्स होते हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो फिजिशियन डायग्नोज करते हैं और वही प्रिस्क्राइब करके चले तो नर्स ने एडमिनिस्ट्रेट कर देना है विदाउट रियलाइजिंग कि उसका ड्रग इंटरेक्शन भी है. पेशेंट मेडिकल रिकन्सिलिएशन जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी अगर पहले से वो दवाई यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. बिल्कुल. उस पर्सपेक्टिव से स्पेशली हमारे मुल्क में जो जेनरिक का कंसेप्ट नहीं है. एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 कंपनियां बना रही हैं. मेरे पास एक मरीज आया, उससे हमने पूछा रिकॉन्सिलेशन क्या है, हम उससे पूछते हैं आप क्या दवा खा रहे हो. जब उसको पता होता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा रहा है तो अगर हमने उसको कंटिन्यू करना उसी को कंटिन्यू करते हैं, वरना मुझे अगर पता ना हो कि पहले क्या खा रहे हैं, मैं सिप्रो दोबारा लिख दूंगा, वो 500 के बजाय 1 ग्राम खा रहा होगा और उसके साइड इफेक्ट बहुत वेल सेट. जी आगे चलिए. सर बेसिकली मैं वाइंड अप करता हूँ तो एज ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर आपको जब तक ये चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, आप एक पॉलिसी प्लानिंग जो हॉस्पिटल में या एज अ हेल्थ सिस्टम की पॉलिसी प्लानिंग जो करते हैं, जब तक इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. आप वो वाइडर पर्सपेक्टिव में तो देख रहे होंगे, लेकिन स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर क्वालिटी और अल्टीमेटली पेशेंट सेफ्टी वो आपकी आउटकम नहीं हो सकती. अच्छा नासिर, मैं अगेन आपके पास आऊँगा इस सवाल पे. भाई आपको क्या फ़ायदा हुआ इस कोर्स से? क्यों आप इस कोर्स में आए? लोग तो कहते हैं डॉक्टर का काम है पेशेंट सेफ्टी, आप क्यों आ गए? सर मेरे आने का मकसद बेसिकली एज ए पब्लिक हेल्थ में मैं इसको एड्रेस करूँगा कि हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेरी रिसर्च भी इम्पैक्ट ऑफ ओपीडी सर्विस ऑन पेशेंट सेटिस्फेक्शन, उसमें जैसे हम नॉन मेडिकल चीज़ें तो देख रहे हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं या मेडिसिन फार्मासिस्ट उससे डील कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर वो कैसे पेशेंट सेटिस्फेक्शन को एड्रेस कर रही है. सो यू थिंक कि आपको इस कोर्स से कोई फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली. क्या फ़ायदा हुआ बाय द वे? सर मेरा जो पर्सपेक्टिव है, एक तो पहले मैं सिर्फ एक डेफिनेटली नॉन मेडिकल चीज़ों को देख रहा हूँ जी. अब जब मैं एज अ फार्मासिस्ट या एज अ पब्लिक हेल्थ या एज अ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहा हूँ तो मैं उन स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं विच विल लीड टू एनी हार्म, तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा. जैसे हमने So now you are more knowledgeable about your processes. You knew it, but you polish it. अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल, मैं चूँकि कंसल्टेंट भी प्रोफेसर भी हूँ, मेरा एरोगेंस ये है, आई एम सॉरी टू से विथ अपॉलॉजीज टू माय कंसल्टेंट्स, कि मेरी जितनी राइटिंग ख़राब होगी मैं उतना बड़ा कंसल्टेंट है. अच्छा, क्या आप लोगों को कोई फार्मेसी में कोई ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें ये हो कि जो मैं लिखूँ कोड वर्ड जैसा और आप उसको डिसिफर कर लें और समझ लें? नहीं पढ़ाया जाता. तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता किसी डॉक्टर को कि वो इस तरह लिखे जो दूसरा ना पढ़ सके. और बाय द वे मैं सच बताऊँ आज आपसे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कई बार मुझे अपनी राइटिंग खुद पढ़ने में मुश्किल होती है. तो जब मैं खुद दोबारा नहीं पढ़ सकता तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, वी राइट फॉर अदर्स टू रीड. तो ये तो आपके पास जो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट ये होनी चाहिए कि आप मेरा प्रिस्क्रिप्शन वापस कर दें. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मैं आपकी जो थिंकिंग है से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं हर जो कोर्स कराता हूँ, यकीन कीजिए मैं लर्न करता हूँ. इनसे बहुत सारी चीज़ें लर्न डॉक्टर सारा से की. आपसे जो मैंने सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न, आपने एक बिल्कुल नया एंगल दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आई एम इन पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी सिंस 2000. इट्स 21 years ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग वेरी बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हॉस्पिटल्स. लेकिन मैंने इस तरफ कभी सोचा नहीं. आई कैन नॉट रियली थैंक यू इनफ कि आप उसको देख रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं कि भाई ऑडिट करते हैं आप. अच्छा, ऑडिट जो पहले मेरी नज़रों में जो था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि इस पे मैंने बड़ा झगड़ा भी किया था. मुझे याद है मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो वो ऑडिट वाले आ गए कि हम ऑडिट, मैंने कहा तुम होते कौन हो भाई ऑडिट करने वाले?
تم جاؤ اپنا دیکھو روپے کتنے جمع ہوئے نکلے کتنے, یہ تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ ذرا مختصراً بتا دیجیے کیونکہ وقت اب ختم ہے, اور ہمارے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں انہوں نے اس پہ تھوڑی سی اپنی وہ بھی چیزوں کو سم اپ بھی کرنا ہے. جی سر, جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ہسپتال جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کا جو ہے وہ مقصد کو چیک کیا جائے. بالکل. اور یہ جو ہے نا آرڈینل آف پاکستان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے اس چیز کو چیک کرے کہ جس مقصد کے لیے پیسے دیے گئے ہیں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو جو آئین کے جو شکیں ہیں, آرٹیکل 84 ہے اور باقی چیزیں, ان کے اندر بھی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں شیڈول آف آتھورائز ایکسپینڈیچر, جس مقصد کے لیے پیسے دیے گئے ہیں اس مقصد کو چیک کیا جائے. اچھا, اب میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سارے پروسیس میں, کیونکہ آپ نے ہمیں پریکٹیکلی بہت سارا ڈیٹا دکھایا, یہ سب چیزیں کی, ایک چیز جو بڑا کھل کے سامنے آئی کہ جب کوالٹی ہوگی تو جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ یعنی جو پیسوں کا صحیح استعمال وہ ہمیشہ سستا ہوگا. ایگزیکٹلی. جو بات ہے کہ جی کسٹمر سیٹسفیکشن ہوگی, لینتھ آف اسٹے کم ہوں گے, ڈاکٹر کی سیفٹی ہوگی, ٹریٹمنٹ میں ڈپلیکیشن نہیں ہوگی, کوالٹی انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول ہوں گے. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو کوالٹی کا جو اصل کانسیپٹ ہے کہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہیں ہوگی, سب کچھ نہیں ہوگی, تو پیسے بھی بچیں گے. بالکل. اور جس مقصد کے لیے پیسے جا رہے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس کے دوسری, لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں پہ جب ہم ہیلتھ ڈیزائن بھی کر رہے ہوتے ہیں, پالیسیز میکنگ میں کچھ اور میں, ہم پیسوں کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے پیسے وہاں لگانے چاہیے جہاں پہ سسٹم بن جائے, یعنی سسٹم بنانے پہ کچھ, اور جب سسٹم بنیں گے تو خود بخود بہت ساری چیزیں پریونٹ ہو جائیں گی. اور پرائرٹائز کر کے لگائیں, پرائرٹائز کر کے لگائیں. اس کورس کے اندر جو خاص طور پہ جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے فیلئر موڈ افیکٹ انالیسس کرنا ہے, کیسے رسک پرائرٹی نمبر لگانا ہے, کیسے آپ نے, پھر ایک اور اس میں بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جب آپ رسک پرائرٹی کرتے ہیں اور ٹاپ کی 20 چیزیں آپ ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو خود بخود 80% چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے, پھر اس کے علاوہ کچھ اور ڈیٹا ہمیں دکھایا گیا ہے کہ جناب جیسے بہت سارے مس نمبر ہوتے ہیں کہ جناب پیشنٹ جو ہے نا وہ جتنے زیادہ ہسپتال میں ہوں گے اتنا زیادہ ریونیو کمایا جائے گا, یا ہسپتال کا جو ہے نا مقصد جو ہے نا وہ یہ. تو وہ بھی جب ہم نے پریکٹیکل ڈیٹا دیکھا تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل جتنا ایفیشینٹ ہوگا, جتنی جلدی کرے گا اتنا زیادہ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ سارے اسپیکٹ جو ہے وہ آڈٹ ہو یا فائنینشیل مینجمنٹ ہو, اس کے اندر جو پالیسی میکر ہیں یا جو گورنمنٹ کے سیکٹرز ہیں یا ہماری جو اسمبلیز ہیں کچھ اور میں موجود ہو. اسمبلی کو بجائے یہ کہ یہ دکھایا جائے کہ جی اس ہسپتال کو اتنے پیسے ملے تھے, اتنے ہسپتال میں نہیں ہوئے, انہیں یہ بتایا جائے کہ جی یہ ہسپتال میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی نہیں ہے, انفیکشن ہی نہیں ٹریٹ ہو رہا, اس ہسپتال میں جو ہے پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہی پراپر نہیں ہے. تو اس ہسپتال کے اندر جو اگر ہم نے 9 ارب 10 ارب 12 ارب روپے دے دیے, اور سرکاری اسپتالوں میں جو پیسے ہیں وہ آئرنکلی جو ہے آغا خان اور لیاقت نیشنل سے بھی زیادہ دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بڑی ہیوی فیکلٹی ہوتی ہے, بڑی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ان پیسوں سے ہم لوگ ایک آپٹیمم لیول, جسے اور انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول یہ بھی کوئی بڑے آسان سے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن ہو, پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے 2-3 پیرامیٹرز ہو, انفیکشن کنٹرول میں ہینڈ ہائیجین اگر آپ کی پراپر ہو, پیشنٹ فال ہو, میڈیسنل ریکنسلیشن ہو کہ جو ہے نا ایک ہی مریض کو 2-3 جگہ نہ جائے. تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ اگر دیکھے جائیں تو بہت زیادہ جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر اویس. میں اس میں بیفور آئی ہینڈ اوور ٹو بھٹی صاحب, میں ایک چیز ایڈ کر دوں. یہ جو کورس ہے لانچ کیا ہے ہم نے, اس میں انویسٹمنٹ ہماری بہت ہیوی ہے. ہم ایک انٹرنیشنل کورس آپ کے ساتھ, اور اس کی کاسٹ ہماری یونیورسٹی, ہمارے دوسروں کو چھوڑ, ہم اپنی یونیورسٹی کے کسی بھی پروگرام سے سب سے کم ہے. وی آر چارجنگ اونلی 40,000 روپیز پر سیمسٹر, جس کے 8 کریڈٹ آ رہے ہیں. وی آر اونلی چارجنگ 10,000 جو بیسک ایڈمیشن. سو اٹس دی کورس وچ میں ہم نے سبسیڈائز کیا ہے چانسلر صاحب نے اور وائس چانسلر نے اور انہوں نے ای ڈی صاحب نے, کیونکہ ہمیں ایک ٹیم پروڈیوس کرنی ہے پیشنٹ سیفٹی چیمپئنس کے, جو جا کے لیڈ لیں گے ہاسپٹلس میں. اوور ٹو یو بھٹی صاحب.